اگر انتخابات نہ ہوئے تو کیا ہوگا؟ یہ پہلے دونوں سوالوں کے بالکل برعکس آپ کو نظر آتا ہے، لیکن یہ سوال پاکستان کے اندر پوچھا جا رہا ہے۔ ماہرین اس کے اوپر کیا بات کرتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو بات صاف نظر آتی کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو ملٹری جو ہے وہ ہے، باوجود اس کے کہ ڈائریکٹ پاور میں نہیں ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ ہر شعبہ جو پاور سینٹرز ہیں اس میں ملٹری کا اثر نسوخ بڑھا ہے، کم نہیں ہوا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آگے چل کے یہ پھر ایک وجہ بن سکتی ہے سول اینڈ ملٹری کے درمیان اعتراضات کا، اختلافات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ آگے چل کے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کوئی بھی منتخب حکومت کا کہ جو ہے وہ کس طرح سے سول اینڈ ملٹری ریلیشنز کو بنا سکے، اور خاص طور اس وقت جب کہ ملٹری آلریڈی اتنی گہری طور پہ جو ہے اس ریاست کے تمام اداروں میں ہے۔ تو سول ملٹری ٹائز کے لیے پاکستان کو سٹیبلائز کرنے کے لیے انتخابات کا ہونا بڑا ضروری ہے، لیکن چونکہ پاکستان امکانات کا ملک ہے اور اگر انتخابات نہ ہوئے تو کیا ہوگا؟ تو پھر چھوٹا ڈیلے نہیں ہوگا۔ اگر چھوٹے ڈیلے کی وجہ کوئی واقعہ بنتا ہے تو وہ چھوٹا ڈیلے ہوگا، لیکن اگر یہ فیصلہ ہو گیا کہ کسی بھی وجہ سے انتخابات ہم نے نہیں کروانے تو پاکستان کے اندر موجودہ نظام اپنی حیثیت ترکیبی یا اپنی شکل برقرار نہیں رکھ پائے گا۔ اسٹیبلشمنٹ کا زور جو ہے وہ سر چڑھ کر بول سکتا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ سوچ رہی ہے، اس وجہ سے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک ڈیفالٹ آپشن رہا ہے۔ اگر انتخابی عمل تعطل کا شکار ہوتا ہے یا انتخابی عمل کو آگے لے جانے کے بعد کے نتائج سے پاکستان کی اسٹیبلٹی اسٹیبلشمنٹ کی اسیسمنٹ میں آپ کو متاثر ہوتے ہوئے نظر آتی ہے تو پھر انتخابات نہیں ہوں گے، اور انتخابات نہیں ہوں گے تو پھر ایک کیبنٹ آف آل ٹیلنٹس بنوانے کی کوشش کی جائے گی اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو ایکسٹینڈ کروانے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کے اندر ایک نہیں، دو نہیں، درجنوں لیگل درد سر ہیں، اور جس قسم کا مزاج سپریم کورٹ کا ہے اور کورٹس کا جنرلی ہے، ان کے پیش نظر یہ درد سر حل نہیں ہو سکتے۔ تو میری نظر میں یہ بہت بڑا رسک ہوگا انتخابات کو نہ کروانے کا، انتخابات کو رکوانے کا، یا کسی اور تجربے کی طرف پاکستان کو لے جانے کا۔ لیکن اگر انتخابات کسی واقعے کی وجہ سے وقتی طور پر متاثر ہو کر ڈیلے نہیں ہوتے تو پھر یہ ڈیلے لمبا ہوگا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو۔ 2024 پاکستان کے اندر ایک اور تجربات میں سے تجربے کا سال نہیں ہونا چاہیے، تجربات کو سمیٹنے کا سال ہونا چاہیے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سوال محض ایکڈیمک ویلیو رکھے گا اور پوچھا جائے گا، لیکن اس کا جواب یہی ہوگا کہ جی انتخابات تو ہو رہے ہیں۔ 2024 میں عمران خان کا کیا بنے گا؟ عمران خان کے مقدمات کس طرف جائیں گے؟ ایکسپرٹ کی رائے سنیے۔ سال 2024 عمران خان کے لیے کیسا رہے گا، یا اس کے مقدمات کنکلوڈ ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے؟ اس حوالے سے جو میرا اپنا جو قیاس ہے اس کے مطابق تو یہ تمام کے تمام مقدمات کنکلوڈ ہو جائیں گے، اور ممکن ہے کہ جو سائفر کیس ہے یہ جو اس سال کے شروع میں ہی کنکلوڈ ہو جائے، اور جو ان کی اپیلیں ہیں توشہ خانہ کے حوالے سے، جس میں ان کی مس ڈیکلریشن کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن میں انہوں نے اپنا فارم 20 سبمٹ کرایا ہے، یہ کیس بھی ان کی جو اپیلیں ہیں وہ کنکلوڈ ہو جائیں گی۔ رہا سوال کہ عمران خان کا براہ راست وہ مقدمہ تو نہیں بنتا، لیکن ان کی پارٹی کا وہ مقدمہ ضرور ہے، یعنی فورن فنڈنگ والا کیس۔ تو اس حوالے سے بھی مجھے توقع ہے کہ یہ مقدمہ اسی سال کنکلوڈ ہو جائے گا۔ لیکن تو مجموعی طور کے اوپر اگر بات کریں کہ بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران احمد نیازی کے لیے سال 2024 کیسا ہوگا، تو وہ میرے حساب سے سال 2023 کا تسلسل ہوگا۔ مئی کے بعد سے جو سال 2023 شروع ہوا ہے، یعنی آدھا سال، اگر اس کے پہلے 2023 کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک آدھا سال جو کہ مئی تک تھا، اور مئی کے بعد کا جو سال ہے جس میں ان کی مشکلات میں خاصا اضافہ ہوا ہے، مجھے یہ مشکلات ان کے لیے کم ہوتی دکھائی نہیں دے رہی، لیکن بہرحال ان کے مقدمات ضرور کنکلوڈ ہوں گے۔ انتخابات کے معاملے کو اگر آپ نے تجزیاتی گرفت میں لے کر آنا ہے تو عمران خان کے کیسز کے معاملے کو بھی تجزیاتی احاطے میں لے کر آنا ہوگا۔ جو ایکسپرٹ کی رائے ہے اس کے مطابق تو ظاہر ہے کہ یہ کیسز اوپن اینڈ شٹ کیس ہیں، بڑے سیریس مراحل سے گزر کر اس نتیجے پر پہنچے ہیں، اور وقتی براعت یا وقتی سہولت مہیا ہونے کے باوجود یہ کیسز عمران خان کے گلے پڑیں گے اور ان کی حتمی ڈسکوالیفیکیشن کے اندر کلمینیٹ کریں گے۔
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख्याल है कि वो स्टेट को एजिटेट करके, वो कोर्ट्स की मदद हासिल कर कर, वो किसी ना किसी तरीके से बैनुल-अक़वामी कैंपेन चलवा कर इमरान खान के लिए कोई बीच का रास्ता निकाल पाएगी। लेकिन जिस तरीके से ये केसेस क्लोज हो रहे हैं, इनकी गिरफ्त आपको हतमी नजर आती है। क्रेडिबिलिटी इन केसेस की क्या होगी, इनके नतीजे में जो सजाएं डिस्पेंस की गई हैं वो हमेशा से कंटेस्ट होते रहेंगे, पीटीआई कभी इनको मानेगी नहीं। लेकिन उनके माने या ना माने से इमरान खान की सियासी सेहत में कोई बेहतरी आने की उम्मीद नहीं है। तो हमें भी ये लगता है ये केसेस खत्म होते हुए नजर नहीं आ रहे, बल्कि अपने इख्तितामी मराहल की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल आपको तारीक होता हुआ नजर आ रहा है। और उसकी वजह किसी की ख्वाहिश या किसी का बोझ नहीं है। बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान को इस वजह से नहीं निकाला गया था या इस वजह से जेल में नहीं डाला गया है कि उनको बाहर आने दिया जाए और बाहर आके इंतखाबात लड़ने दिया जाए या उनको बाहर निकाला जाए। उनको निकाला गया है और केसेस को शुरू किया गया है केसेस को कंक्लूड करने के लिए। तो शायद नवाज शरीफ की जो एग्जाम्पल दी जाती है वो इसके ऊपर ज़्यादा जचती ना हो, बैठती ना हो मवाजने के तौर पर जो इमरान खान की हालत है। इमरान खान के केसेस काफ़ी संजीदा हैं और 2024 में आपको उनको इनके जो नताइज हैं वो भी देखने को मिलेंगे। 2022 का सबसे बड़ा सवाल, 2023 का सबसे बड़ा सवाल, 2024 में भी आपको नजर आएगा कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई किस तरफ जाएगी। एक्सपर्ट्स इसके ऊपर क्या बात करते हैं? आपका सवाल था कि बयानिया जो है एक तरफ से इमरान खान का और दूसरी तरफ से एस्टेब्लिशमेंट का, इनकी कश्मकश जो है, ये इलेक्शन अब आ रही है तो किन का बयानिया ज़्यादा मजबूत होगा। मेरे नज़दीक बयानिया सिर्फ जो है वो काफ़ी नहीं, बल्कि जो बुनियादी हकीकात हैं वो बहुत ज़रूरी है। और अगर इसमें आप देखें तो सिर्फ दो फरीकैन नहीं है, बल्कि एक तीसरी बहुत अहम फ़िरका भी है जो कि पाकिस्तान की अवाम का है। असली जो चीज़ चाहिए पाकिस्तान को वो अपनी इक्तिसादी हालत बेहतर करना है। इमरान खान अपना बयानिया जारी रखेगा। इमरान खान की जमात उस बयानिए को मॉडिफाई करने की कोशिश करेगी। बैरिस्टर गौहर ने इस बयानिए को मॉडिफाई करने का एहतमाम किया अपनी तरफ से। ये कहा कि कैसे उनकी तो फौज से लड़ाई है नहीं, उनकी तरफ से तो कभी कोई ऐसा लफ्ज़ ही नहीं बोला गया जिसके ऊपर एतराज़ उठाया जाए। तो हम तो चाहते हैं कि तमाम इदारों का एहतराम हो वगैरह वगैरह। लेकिन सबको पता है कि इमरान खान का जो रिकॉर्ड है स्टेटमेंट्स का, इंटरव्यूज़ का, ट्वीट्स का, नारे लगवाने का, ट्रोलिंग का, वो इतना तवील है और इतना सब्सटेंटिव है कि बैरिस्टर गौहर साहब की जो कोशिश है ये नातवा ही रहेगी। तो इमरान खान लड़ाई ख़त्म नहीं करेगा, क्योंकि इमरान खान लड़ाई को उस नुक्ते पर ले जा चुका है जहां से वापस लाना मुमकिन नहीं है। नवाज शरीफ ने भी लड़ाई की, लेकिन नवाज शरीफ के पास शहबाज शरीफ मौजूद था, नवाज शरीफ के साथ खाकान अब्बासी भी मौजूद था, नवाज शरीफ के पास ख्वाजा आसिफ भी मौजूद थे, अयाज सादिक भी मौजूद थे, ये तमाम लोग मौजूद थे, ख्वाजा साद रफीक भी मौजूद थे। तो एक विंडो खुली हुई थी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करने की। वो विंडो इमरान खान के पास अवेलेबल नहीं है। दूसरी बात, इस्टेब्लिशमेंट ने ये देख लिया है कि इमरान खान ने लड़ाई तो एक की है, नवाज शरीफ ने शायद लड़ाइयाँ 3 की हों, लेकिन इमरान खान ने एक लड़ाई में ही जो रफ्तार दिखाई है, जो उड़ान दिखाई है, जो जहरीलापन दिखाया है, उसका सानी नहीं है। और इमरान खान अगर वापस आएगा तो जीएचक्यू को तोड़ के वापस आएगा, इंतजामी तौर पर, यानी अपने पसंद के लोग लगवा कर वापस आएगा, जो किसी भी इदारे को किसी भी तौर कबूल नहीं होता। तो इमरान खान की लड़ाई, इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई सिर्फ बयानिए की लड़ाई नहीं है, यह हकीकी लड़ाई है। और हकीकी लड़ाई हमें ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आती, और इसमें जीतेगा ज़ाहिर है वही जिसके पास ताकत ज़्यादा है। और वो ताकत सिर्फ सियासी ताकत नहीं है, वो ताकत इंतज़ामी ताकत है, वो ताकत इस अमर की ताकत है कि कैसे उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया और अब वो समझते हैं कि हम ही ने इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करना है। तो इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई जारी रहेगी। मौजूदा फौजी हाई कमांड की पॉलिसी क्या रहेगी, इसके ऊपर एक्सपर्ट की राय सुनिए। इंतखाबात का साल है और इंतखाबात हमेशा ही मुश्किल होते हैं, लेकिन एक उम्मीद लिए होते हैं कि इंतखाबात के बाद एक ऐसी हुकूमत आएगी जो मजबूत होगी,
فریش مینڈیٹ کے ساتھ آئے گی اور اپنا جو منشور ہے اس پر وہ عمل درآمد کر سکے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں سول اور ملٹری جو تعلقات ہیں وہ ہمیشہ سے ہی آئیڈیل نہیں رہے، تو اس سول ملٹری امبیلنس کو بیلنس کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ سمجھتا ہوں کہ اس ہائبرڈ نظام سے جو پچھلے 6-7 سال سے اس ملک میں چل رہا ہے، اس میں اس کا انجام، اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ اس ملک کی جو حالت ہے اسی کی وجہ سے، یا تو ہم ہوتا ہے نا کہ آج سے 6 سال پہلے ہمارے بہت برے حالات تھے اور آج 7 سال بعد ہم بہت بہتر جگہ پہ پہنچ چکے ہیں، تو پھر تو آپ کہتے ہیں یہ نظام بہت اچھا ہے، بہت کامیاب ہے۔ لیکن اگر جو بھی اس ہائبرڈ نظام کے اثرات عام آدمی تک بہتری کے نہیں پہنچ پا رہے، تو سادہ سا مطلب ہے اللہ کے بھائی کہ یہ نظام ناکام ہو چکا ہے، یہ نظام تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اس کو جتنا لٹکائیں گے تباہی اتنی بڑھے گی۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہم سول ملٹری بیلنس کریٹ کریں، اور اس میں دونوں اطراف کو اپنا اپنا رول پلے کرنا پڑے گا خلوص نیت کے ساتھ۔ ملٹری کو چاہیے کہ اس نے جو سویلین سپیس لی ہے وہ واپس سویلینز کو دے اور پیچھے جائے، ان کا جو آئین اور قانون کے تحت رول ہے وہ ادا کرے، اور سویلینز کو یہ چاہیے کہ وہ انسان اچھے انسانوں کی طرح، پروفیشنلز کی طرح آگے بڑھ کے اپنی ذمہ داری لیں۔ یقیناً ایسا ہونا چاہیے، لیکن ایسا ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ نہیں رہا۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ عمران خان کا تجربہ کرتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ نے اپنی جڑیں بڑی گہری کی۔ عمران خان کا تجربہ کرتے ہوئے، ان کو طاقت میں لاتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ نے اپنا اثر و رسوخ بہت بڑھایا۔ عمران خان خود بطور پرائم منسٹر یہ مان چکے ہیں کہ کیسے بہت سارے کام وہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے کروایا کرتے تھے۔ تو یہ تو ایک عمران خان کا فیز ہے۔ پی ڈی ایم کے فیز کے اندر بھی آپ کو اسی قسم کے معاملات نظر آئیں گے۔ اگر آپ تاریخ کے اوراق کو چھانے تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول آپ کو سر چڑھ کر بولتا ہوا نظر آئے گا۔ پھر نگران حکومت جو موجودہ فیز ہے، اس کے اندر بھی اسٹیبلشمنٹ کی چھاپ آپ کو نظر آئے گی۔ تو جب ایک طویل عرصے سے ایک تاریخ ہے پاکستان کی، طویل المدت تاریخ، اور اس کے بعد ایک حالیہ تاریخ ہے، جب آپ ان کو اکٹھا کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک ایسا ردم بن چکا ہے جس کے اندر جنرل عاصم منیر کے لیے اس کو رول بیک کرنا ممکن نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جنرل عاصم منیر نے چاہے وہ انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہو، اس کے ذریعے خارجہ پالیسی کے اندر ان کے دورے ہوں، امریکہ کا دورہ انکلوڈیڈ، معاشی امور کے اوپر ان کی ریفلیکشنز ہوں یا ان کی پالیسی ہو، سوشل میڈیا سے متعلق ان کی بات چیت ہو، تو انہوں نے اپنے آپ کو تمام شعبہ زندگی کے اندر رکھا ہے انوالو، اور وہ انوالومنٹ آپ کو رول بیک ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے گی۔ اب یہ پلے آؤٹ کیسے ہوگا جب نئی حکومت آئے گی، یہ اٹس اینی باڈیز گیس کہ آنے والے دنوں میں جو حکومت ہے وہ اس ایکسپینڈڈ رول کے ساتھ انگیج کیسے کرے گی۔ لیکن یہ خیال کہ ہر کوئی اپنا اپنا رول پلے کرے، میرے خیال میں 2024 میں ہوتا ہوا عملی طور پر نظر نہیں آ رہا۔